بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ناظرین دو تین ایشوز ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک فراڈ، بہت بڑا فراڈ، فیصل آباد میں فراڈ جس میں پاکستان کے امیج کو مسک کیا، اس کا مرکزی ملزم کی گرفتاری، اور دوسری بات کریں گے پنجاب بھر میں، لاہور سمیت پنجاب بھر میں شیروں کی پکڑ دھکڑ کے اوپر۔ تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنا آج کا ویلاگ شروع کریں، میری ریکویسٹ ہے ان اپنے ناظرین سے جنہوں نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور مجھے معلوم ہے ہمارا جو کانٹینٹ، جو دیکھنے والے جو 90% ایسے ہمارے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمارا کانٹینٹ جو ہے سب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹس ضرور کریں، اور اپنی سجیشن لازمی دیں، ساتھ میں نام اور شہر دیں، تاکہ ہم آپ کا نام اور شہر کا حوالہ دے کر اپنے ویلاگ میں ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں، اور آپ کے اس مسئلے پہ بھی ہم ڈسکس کریں۔ جناب بات کرتے ہیں ہم فیصل آباد میں ایک فراڈ کال سینٹر جو پکڑا گیا تھا 8 جولائی کو، جو کارروائی کی تھی NCCIA نے، جو ہے سائبر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، یہ FIA سے ایک الگ ونگ بن چکا ہوا ہے۔ اس طرح جس میں یہ منی لانڈرنگ کو بھی ڈیل کرے گا، اس طرح کے جو فراڈ کال سینٹر اور اس طرح کی جو IT بیس جو وارداتیں ہیں، کاروائیاں ہیں، اس کو بھی یہ ڈیل کرے گا۔ اور اس میں قوانین جو ہے نا بڑے سخت ہیں، اس میں کسی قسم کی معافی نہیں ہے۔ آپ نے جعلی کوئی بھی کام اگر کریں گے IT بیس، اور ان کے نالج میں آیا، کوئی کمپلین آئی، تو یہ کارروائی کریں گے۔ اسی طرح ہی یہ جو ناظرین، میں یہ جو فیصل آباد والی بات ہے نا، میں ایک بڑی راز کی بات بتانے لگا ہوں۔ یہ بڑی دیر سے ادھر چل رہا تھا، اور کہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ اداروں کو معلوم بھی تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہے، لیکن یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کسی کی ملی بھگت ہو، لیکن یہ 8 جولائی کی جو کارروائی ہوئی، تو یہ حساس اداروں اور جو ہے NCCIA کے نے مشترکہ کارروائی کی۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے نا FBI یا پھر کسی اور بیرون ملک سے بھی اسپیشلی لیٹر بھیجا گیا اور بتایا گیا اسی فیصل آباد کے جو ہے فراڈ کال سینٹر کے لیے۔ جبکہ ملک تحسین عوان صاحب جو ہیں کہ بڑی نامی گرامی فیصل آباد کی شخصیت ہیں، فیسکو کے سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک بڑے فیصل آباد کے جو سیاسی لیڈر، جو رولنگ پارٹی کے سیاسی رہنما، بڑے سیاستدان کے ساتھ ان کا نام جوڑا بھی جاتا ہے، اور اسپیشلی کہا جاتا ہے کہ ان کے خاص آدمی ہیں۔ لیکن چلے ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم جو کرائم ہوا، جو چیز جو ریکارڈ ہوا، جس کے پر FIRs ہوئیں، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ کافی کچھ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہوا ہے، اس میں کچھ ہم بھی اپنی نظر سے بتاتے ہیں آپ سے، اپنے ناظرین کے لیے جو ہمیں سنتے ہیں ان کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ کال سینٹر کافی عرصے چل رہا تھا۔ اس میں سے 149 غیر ملکی لوگ، ٹوٹل 149 پکڑے گئے، جس میں ملکی اور غیر ملکی لوگ تھے، اور اس میں چائنیز بھی تھے، نائجیرین بھی تھے، فلپینی بھی تھے، اور بھی دیگر ممالک کے لوگ تھے۔ تو سین یہ تھا کہ اس کو جب پکڑا گیا، ایک کرائم یہ تھا کہ فراڈ کرتے تھے لوگوں کو فون کر کے، ان کے ہنی ٹریپ بھی کرتے تھے خواتین، اور ان کی فوراً لڑکیاں یہاں پہ فون کرتی تھیں، مختلف قسم کے فراڈ کرتے تھے، جیسے کہ فراڈ اس طرح کا فراڈ کہ ہم سوشل میڈیا پہ بات چیت بھی کی جاتی تھی۔ اور یہ بتانا اس لیے ضروری کہ آپ لوگ اس کے علاوہ اور بھی بڑے لوگ باہر چل رہے ہیں، مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا اسکیم تھا۔ تو اس طرح کے فراڈ کرتے تھے کہ آپ کو OTP آپ سے مانگ کے آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی کر لیے جاتے تھے۔ آپ کو بتایا جاتا کہ آپ اس اسکیم میں اگر آپ پیسے جمع کرائیں، اگر آپ 10,000 روپے جمع کرائیں تو آپ کو 15,000 ملے گا۔ اسی طرح بیرون ممالک کے جو اطلاعات یہ آئیں ہمیں، اس میں ابھی پیر جی کا بتانا ہے وہ یہ کہ بیرون ممالک میں لوگوں یوٹیلٹی بلوں کا ریکارڈ نکلا آیا ہوا تھا کہ آپ کا جناب اگر $500 ہے تو آپ $200 ہمیں دیں، تو ہم آپ کا بل جو ہے نا کلیئر جمع ہو جائے گا۔ یہ کوئی اسکیم اس طرح کے فراڈ تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے اربوں خربوں روپے کمائے گئے۔ تو اب یہ انہوں نے ملک تحسین عوان صاحب کا جو ویڈیو بیان آیا تھا، ان میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک چائنیز کمپنی کو انہوں نے حال ہی میں یہ جگہ دی تھی، اور انہوں نے یہاں پہ کوئی 3 پہیوں والا کوئی الیکٹرک رکشہ جب بنانا تھا، اور کوئی کیا کہتے ہیں کوئی شاپر بیگ کی فیکٹری وغیرہ، اس طرح کے کام کرنے تھے۔ تو لیکن ناظرین یہاں پہ بتاؤں، جب بھی آپ
کسی بھی فارنر کو رکھتے ہیں تو فارنر کا اطلاع متعلقہ تھانے میں دینی ہوتی ہے۔ ان کے اوپر 7 مقدمے فراڈ کال سینٹر کے درج ہوئے تھے، جس کی انہوں نے بیل کرا لی تھی۔ 8واں ایک مقدمہ وہ درج ہوا جس میں ان لوگوں کے نام جو ان کے پاس فارنر تھے، جب ان کا پاسپورٹ متعلقہ تھانے میں جمع کرایا تو وہاں پہ ٹیمپرنگ کر کے ان کی شناخت چھپائی گئی تھی۔ یہ والا ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے۔ پولیس نے سوری پولیس کا کہہ رہا ہوں، جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہے، ان فیصلہ آباد نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان سے ایک موبائل فون برآمد ہوا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں، جیسے اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ رجب بٹ صاحب جو فیمس ولاگر ہیں، ان کے اوپر پھر کوئی انہوں نے ایسی کوئی حماقت کی ہے، کوئی حرکت کی ہے، اور جو جس کی وجہ سے ان کو ملک سے میں آپ کو خبر دیتا ہوں، ان کے گھر کے فائرنگ ہوئی، سب کو پتہ ہے۔ جب فائرنگ ہوئی تو نہ وہ موجود تھے، نہ ان کی فیملی موجود تھی، لیکن میرے پاس یہ اطلاعات ہیں، پیر صاحب کا بتانا ہے کہ وہ اپنی فیملی سمیت ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ اور ایسا انہوں نے کیوں کرتے ہیں، کیوں حرکتیں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے ناظرین پہلے بھی سنا ہوگا، میں نے رجب بٹ کو سپورٹ ہی کی ہے اس کے ہاتھ میں، لیکن اب مجھے بھی سوچنے مجبور ہوا ہے کہ میں بھی مجبور ہو گئی اس طرح کی وہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ پر ہم نے صرف انفارمیشن دینی تھی، وہ خبر دینی تھی کہ رجب بٹ صاحب یہاں سے جا چکے۔ مجھ سے میرے کو بہت سارے دوست اس پر چاہ رہے تھے کہ میں اس پر بات کروں، اس پر ڈسکس کروں۔ میں بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کچھ زیادہ بات کرنا۔ بس یہ ہے کہ رجب بٹ صاحب جو بھی کر رہے ہیں، بھائی آپ ذرا خیال کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے والدین کے آپ اکلوتے بچے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ رجب بٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ذرا سنبھل کے چلنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو اتنی عزت دے دی ہے، میرا یہ ماننا تھا، میں اس لیے اس کو بھائی صاحب کی ان کی حق میں ایک دو باتیں کر رہا کیونکہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے۔ بہت سارے لوگ ویلاگ کر رہے ہیں، بڑی دنیا ویلاگ کر رہی ہے، تو ان کو جو ملی عزت ان کو اللہ میں نے دی ہے۔ تو اب آ جائیں ہم شیروں کی طرف۔ تو شیروں کا کریک ڈاؤن جناب جاری ہے، اور ابھی تک لاہور سمیت پورے پنجاب بھر میں کوئی 25 کے قریب شیر پولیس نے وائلڈ لائف نے اور پولیس نے برآمد کر لیے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ایک ایسا کریک ڈاؤن ہے، ہماری گورنمنٹ جاگتی ہمیشہ ایسے ہے جیسے کہ ایک بچے سے کوئی 6 لوگ روندے گئے تو ہمارے جاگ گئے ادارے، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ مقدمے درج کر دیے۔ اب اسی طرح یہ جو ڈالا کلچر کے بعد، یہ جو سی سی ڈی ڈالا کلچر ختم کر رہی ہے، اور یہ سی سی ڈی ڈالا کلچر کے بعد یہ جو شعر ہے، یہ بھی ڈالا کلچر کی ایک شکل ہے، تو یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں نے شعر کیوں جو رکھے ہوئے ہیں، تو اگر رکھے ہیں تو بڑے برے حالات میں رکھے ہوئے ہیں، 5-5 10-10 مرلے کے کنال، 2-2 کنال کے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ جگہ غیر مناسب ہے، شعروں کو اچھی کھلی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ تو ابھی جو حال ہی میں جو کارروائی ہوئی ہے، لاہور سے ایک لاہور سے شعر برآمد ہوا ہے، ایک صادقہ آباد سے شیرنی برآمد ہوئی ہے جس کو ضبط کر لیا گیا ہے، اور ملتان میں ایک گھر سے 100 سے زیادہ نایاب پرندے، جس میں شاہین، شکرا اور عقاب، ایگل یہ شامل ہیں، یہ غیر قانونی طور پہ رکھے گئے تھے، ان کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین اب تک کی تھی یہ جو خبریں ہم نے آپ سے ڈسکس کی، امید ہے آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا ہوگا، اس کو ذرا سبسکرائب کر لیجئے گا، اور بہت جلد ہم آپ کے ساتھ ایک نئے کنٹینٹ سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔